إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 130 سے. تو میں نے بتایا تقریباً 4 رکوع جو ہیں وہ تحویل قبلہ کے اوپر سورۃ البقرہ میں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی تحویل جو تھی یعنی قبلے کا تبدیل ہونا یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا، کیونکہ عموماً جب کبھی بھی دیندار طبقے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو ظاہری رسومات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جو روحانیت ہوتی ہے اور جو تھیم ہوتی ہے اس کی طرف صرف انٹلیکچوئل لوگوں کی توجہ جاتی ہے. تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، پہلے تو اس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اب قبلہ چینج کر دیا انہوں نے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو 4 رکوع سورۃ البقرہ میں تحویل قبلہ کے اوپر ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے جس پہ وہ 2000 سال سے فائز تھے معزول کر کے بنو اسماعیل کو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ذریعے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجاتے ہوئے وہ منصب جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھا بنو اسماعیل میں شفٹ کر دیا، اور اب قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے پیشوا بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے یروشلم سے تبدیل کر کے بیت اللہ کر دیا. اب یہ اس کا ساری تمہید جو ہے وہ پہلے بنے گی اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آئے گا. اور جب بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا تو اس کا سب سے بڑا سمبل جس کو میں نے نام دیا تھا کہ تاج پوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا. یہ سب سے بڑی یہ سمجھے مسلمانوں کی تاج پوشی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل معزول، 70,000 انبیاء جن کے اندر آئے، 3 بڑی کتابیں آئیں تورات، زبور، انجیل، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف آئے، اور اتنی لاڈلی امت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مرتبہ کم از کم یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. اب وہ معزول، اور کس وجہ سے معزول؟ کہ انہوں نے اپنے منصب کی قدر نہیں کی، اور وہ ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب وہ امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہونے لگا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے اعتبار سے فرقہ واریت کے اس دور میں بڑی اہمیت حاصل ہے. کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اصل میں ہے کون؟ خالی اپنی نسبت ابراہیمی لگا لینے سے کوئی ابراہیمی نہیں بن جائے گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو پریکٹس کرنے والا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کامن فیکٹر تھے یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں، کیونکہ یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کو سب مانتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذات پر پیوٹ کرتے ہوئے ساری گفتگو جو ہے وہ فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ.
اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مگر صرف وہی شخص کہ جس کے نفس نے اس کو بے وقوف بنا دیا ہو، جس کا نفس اس کو غلط پٹی پڑھائے وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑے گا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اور کون ابراہیم علیہ السلام؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی چن لیا تھا اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے فرمایا تھا کہ سر تسلیم خم کر دو، اپنی رضا اللہ کے حوالے کر دو۔ مسلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اس کو امن حاصل ہوتا ہے۔ اور اسلام کا ایک معنی امن بھی ہے اور اسلام کا ایک معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، اپنی رضا کسی اور کے حوالے کرنا۔ ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا کو اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے بعد قیامت والے دن کا امن حاصل کر لینا، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ بڑے مسلمان تھے کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا کہ اسلم، سر تسلیم خم کرو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں، جو میرے رب کی مرضی۔ اور یہ وہی چیز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ الانعام کے اندر آئی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور کیا سر تسلیم خم کیا؟ کئی واقعات قرآن پاک کے اندر آئے ہیں اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنے ہوں گے جو یہاں ذکر نہیں ہوئے، جن میں سے سب سے بڑا واقعہ کہ 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا سہارا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور جب وہ بچہ 13 سال کا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی، اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا، اور نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اور اس خواب میں یہ اشارہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس چیز کا اظہار کیا، اسماعیل علیہ السلام سے، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی سر تسلیم خم کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی کہ اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا جو کہ وہ ذبح ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے رب کے حضور یہ قربانی کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا، اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا، اور مسلمانوں کے لیے اس کو سنت موقدہ بنا دیا۔ حج کرنے والے کے لیے تو واجب ہے کہ وہ قربانی کرے گا، حج کے علاوہ جو ہے اس کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے۔ تو جب انہوں نے اپنے رب کی بات مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی تھی اسی دین کی، کس کی؟ اسلام کی، سر تسلیم خم کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ جن کا لقب تھا اسرائیل، جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جن کو یہ کرسچنز اور جو جوڈائزم کے ماننے والے لوگ جیکب کہتے ہیں، یعقوب، جیکب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کس کی نصیحت کی تھی؟ اسی دین کی، کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، یعنی اسلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو، جن سے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے چلے تھے، ان کو اکٹھا کر کے کیا کہا کہ بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا، الا وانتم مسلمون۔ بھائیو، آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یا مسلمان کہنے میں۔ اگر ہمیں مسلمان کہنے پہ فخر محسوس ہوتا ہے تو ہم واقعی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی نصیحت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو دیا تھا اس دین پر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو علیحدہ سے یہ مینشن کیا ہے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وہی بات، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، سر تسلیم خم ہو اللہ کے حضور۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں بیک وقت سیٹسفائی ہیں۔ یہی قرآن کا اسلوب اور قرآن کی جو لنگوسٹک ہے عربک، اس کا یہ کمال ہے کہ بیک وقت دونوں معنی سیٹسفائی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، کسی اور دین پر نہ ہو، اور اگر اس کا ہم لغوی معنی کہیں گے تو وہ یہ بنے گا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اپنے رب کے فرما بردار ہو۔ یہ نہ ہو سینما گھر میں تمہیں موت آ جائے، نماز کی حالت میں آئے، یا کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے آئے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص کو اپنے موت کے اوپر تو اختیار نہیں، لیکن اس بات پر تو اختیار ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نیکی اور برائی میں فرق کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا تمہارے لیے، گمراہی کا بھی۔ اب تمہاری مرضی، چاہو تو ہمارا حکم مانو، چاہے ہماری ناشکری کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی ول سے تم فرما بردار رہنا، یعنی تم اس چیز پر غور کرنا کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ اس عمل کے دوران مجھے موت آ جائے، ہر وقت فرما برداری میں اللہ کے لگا رہنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو جو ہے وہ ٹانٹ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا بلا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر جبکہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا؟ یعنی جب یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کو موت کے وقت مسلمان رہنے کی وصیت کر رہے تھے، اے یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ آج تم نے یہودیت کا دین بنا لیا ہے، جبکہ تم جن کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ اس حال میں مگر تم مسلمان ہو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے؟ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا بات ہے جی، یہ پیغمبر کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں نصیحت کر رہا کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح جداد تقسیم کر لینا اور یہ فلاں بہن کا بھی خیال رکھنا، فلاں بھائی کا بھی خیال رکھنا، نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے 12 بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹوں، مجھے بتاؤ۔ ظاہر ہے نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کہنا تھا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی جس کا آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی جو آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور ان کا کیا رب الہ واحد، وہ تو ہے ہی کہ الہ ایک رب، وہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کا ایک ہی رب تھا، اسی اکیلے کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اب دیکھ لیں پھر وہی بات آ گئی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں اب اس بات کی کتنی تکرار ہو رہی ہے کہ جو آج کے دور میں ایک بدنامی کا
سبب بن چکا ہے. کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو فخریہ طور پر یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ میں مسلمان ہوں. آپ یہاں سے چلیں اور شہر تک پہنچے, جس مسلمان کا بھی انٹرویو کریں بھائی آپ کیا ہے, کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں, کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں, کوئی کہے گا میں اہل حدیث ہوں, کوئی کہے گا میں شیعہ ہوں, کوئی کہے گا میں قادیانی ہوں. بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں, ہم سیکٹس کے اندر بدل جو ہے وہ بٹ چکے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرتے جانا ہے. مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو ایک آئینہ سمجھ کے اپنی شکل اس میں دیکھتا ہے کہ میری شکل اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں, یا میں کوئی اور ہی دین لے کر چل رہا ہوں. تلک امت قد خلت, یہ ایک بابرکت جماعت تھی, ایک امت تھی جو گزر چکی, اپنے اعمال لے کر اپنے ساتھ چلے گئے. یعقوب علیہ السلام کو بھی موت آ گئی, ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت آ گئی, اسحاق علیہ السلام کو بھی موت آ گئی, ان کے 12 کے 12 بیٹے فوت ہو گئے. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اے یہودیو وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے, ان کے اعمال ان کے لیے اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ تمہارے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کا تمہیں نفع پہنچے اگر تم ان کے دین پر نہیں ہو. وہ تو اپنے نیک امال کر کے اپنے رب کے حضور جا چکے ہیں. ایک مبارک جماعت تھی جو گزر چکی, اپنے امال اپنے ساتھ لے گئی. تمہارے لیے تمہارے امال, ان کے لیے ان کے امال. اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت حق تھا, ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا, نعوذ باللہ. تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے, اپنے اعمال ساتھ لے گئے, وہ امت گزر چکی ہے, ان کے اعمال ان کے ساتھ. تو سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا. ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے, وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ. تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگر ہم نے اپنا عقیدہ اس کے مطابق نہ کیا جو کہ پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور کتابوں کی تعلیمات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات ہیں, تو ہمیں ان کے ماننے والا ہونا یا ان کی اولاد میں سے ہونا کچھ نفع نہیں دے گی. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ڈنائے قرآن پاک میں کم از کم 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے اندر بھی ارشاد فرمایا, اور آیت نمبر 48 کے اندر بھی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ اس نے شرک کیا ہوا. دنیا میں تو شرک معاف ہو جائے گا اگر معافی مانگ لی, قیامت والے دن کی یہ بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا گرا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المائدہ کے اندر 72 نمبر آیت میں فرمایا, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ, جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور وہاں پر اس ظالم کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں, صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. لہذا اس کی طرف امت کو لانا چاہیے کہ بھائیو ہم اس سلوگن کو پکڑیں کہ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی صرف اللہ کی کریں گے جو الحمدللہ سارے اللہ ہی کے کرتے ہیں، چاہے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، لیکن مسئلہ دوسرے حصے میں آتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکاریں گے، دعا صرف اللہ سے کریں گے۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ایاک نستعین کی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ظاہری اسباب اور ظاہری مدد کی بات نہیں ہو رہی، غائب میں پکارنا۔ سیدنا علی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، یا علی مدد نہیں کہا جائے گا، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا میں شرک ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا یا نہیں دیا۔ ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ بارش برسانا اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا ہوا ہے، فرشتے اللہ کے اذن سے بارش برساتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے پر، جو کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں۔ کیا ہم بارش کے لیے کہیں گے المدد یا میکائیل، یا اللہ کو پکاریں گے؟ اللہ کو، اگرچہ فرشتے کے پاس اذن ہے، اذن ہونا یا نہ ہونا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے۔ اگر سیدنا علی کو بالفرض اذن ملا ہے مدد کرنے کا، تب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شرک ہے، پکاریں گے اللہ کو۔ اللہ چاہے کوئی فرشتہ بھیج دے، جیسے بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الوکالہ چیپٹر میں، جب کوئی شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے، لیکن فرشتے کو ہم تو نہیں پکاریں گے یا فرشتے میری مدد فرما، یہ شرک ہو جائے گا۔ نہ ہم یہ کہیں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے، نہیں، فرشتے کو ہم پکار ہی نہیں سکتے، اللہ کو پکاریں گے۔ درود شریف میں بھی اللہ کو پکاریں گے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ تو پکارنا اللہ کو ہے۔ تو یہ تلک امت قد خلت سے بات میں نے شروع کی تھی کہ اس وقت مسئلہ اس امت کا وہ ہے موسٹ سینسٹیو ایشو، وہ ہے شرک، کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے کہ بھائیوں تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اس بات پر ہم اکٹھے ہوں کہ نحن لہو مسلمون، ہم فرما بردار اللہ کے ہوں گے، اور ہم عبادت کریں گے اس الہ کی۔ اور عبادت میں دو چیزیں، اپنی پریکٹیکل جو ہماری رسومات ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، اور دوسری چیز وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگیں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں اور عیسائی، اب دیکھیں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کہتے ہیں کہ کونوا ہودن او نصارا، کہ ہو جاؤ یا تو یہودی یا نصارا یعنی عیسائی، تہتدوا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی، حالانکہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ کافر کہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کی ایسی جذبات بڑھکے کہ انہوں نے کہا نہیں، یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہودی عیسائی ہونے سے مغفرت نہیں ہونی، بلکہ بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آنا ہے جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ حنیفہ کہتے ہیں جو سب جھوٹے معبودوں سے ہٹ کر ایک سچے اللہ کو اپنا پروردگار اور مشکل کشا اور حاجت روا مان لے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہ مضمون کھولے گا سورہ ال عمران میں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو تینوں گروہوں کی نفی ہو گئی، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، وہ ہے تو تھے اولاد لیکن ان کے دین پر تو نہیں تھے، بنو اسماعیل تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ ہی مشرکین مکہ کے دین پہ تھے، بلکہ کیا تھے وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور سب سے بڑا ان کا ٹائٹل جو ان کے سر پہ تاج سجا تھا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بھی تعریف آئی ہے تو ان کو جو سمجھے کہ اس کا جو ایپیکس دیا گیا ضربہ سلام، جو اس کی چوٹی آئی ہے، وما کان من المشرکین۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن کسی بھی شخص کا سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ اس بندے نے شرک نہیں کیا دنیا میں، کیونکہ شرک کی کتنی برانچز ہیں۔ جمہوریت کو ماننا بھی شرک ہے، طاغوت کی حکمرانی کو دل سے تسلیم کر لینا بھی شرک ہے، شرک کی کتنی اقسام ہے۔
تو یہ پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں جو 100% شرک سے محفوظ ہوں. اور یہ بھی فرمایا گیا مسند امام احمد میں کہ جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, کسی نے کسی کے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو ریاکاری بھی شرک ہے, اگرچہ ریاکاری وہ شرک نہیں ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگی, یہ شرک اصغر ہے. وہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ مجھے تم سے شرک اصغر کا زیادہ خوف ہے. یہ والا شرک تو معاف ہو جائے گا, شرک اکبر معاف نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے, لیکن یہ بھی کسی درجے میں تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں قیامت والے دن سب سے بڑا ٹائٹل کسی شخص کے سر پر رکھا جا سکتا ہے تو یہ ہے وما کان من المشرکین, یہ مشرک نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی تعریف ہوئی ہے نا, تو آپ کو تعریف میں جب اینڈ میں بات پہنچتی ہے نا, تو سب سے بڑا ٹائٹل لگایا جاتا ہے کہ وما کان من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھے. اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب ذرا ان کو تمیز سکھاؤ, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, کہ تم کس ایمان کی دعوت دے رہے ہو. تم کہو قولوا, اے مسلمانوں تم کہو آمنا باللہ, ہم لے کر آئے ایمان اللہ پر, وما انزل الینا, اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو نازل کیا اللہ نے ہماری طرف یعنی قرآن, وما انزل الی ابراہیم, اور ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. ہم ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد باقی تمام نبیوں کو نگیٹ کر دیں, جس طرح کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الحرام ہے, ولد الزنا ہے, نعوذ باللہ. ہم ایسا نہیں کہیں گے. دجال ادھر تک الفاظ استعمال کیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے نبیوں میں فرق نہیں کرنا. تم کہو کہ ایمان لائے ہم اس پر جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا. پہلے اللہ پر ایمان لائے, اور اس کے ایمان کا تقاضا کیا کہ اس پر ایمان لائے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم, اور جو اتارا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وہ اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو اترا اس پر بھی. وہ اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام پر جو اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہ یعقوب والاسباط, اور یعقوب علیہ السلام پر بھی جو اترا اور جو ان کی اولاد میں اتارا گیا سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ, اور بالخصوص ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ دیکھیں کتنی مٹھی چھری پھیری جا رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر, کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور ہمارے پروفٹ کی کیا تعلیمات ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر بھی ایمان لاتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. تو خصوصاً ذکر کیا, حالانکہ والاسباط میں یہ آگے تھے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, لیکن بالخصوص ان کا ذکر کیا کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیڈر کے طور پر, روحانی پیشوا کے طور پر مانتے تھے, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, لہذا ان کو علیحدہ سے مینشن کیا. والاسباط, اور اولاد بھی. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ, اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات, اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جتنے بھی انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں جو جو کچھ ان کو دیا گیا جو ہمیں نہیں پتا. مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے, جن میں سے 315 رسول تھے. تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, اور ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, ایمان لانے کی. مرتبے کا تو فرق ہے, تو قرآن نے خود مینشن کیا ہے. وہ آئے گا 3 پارہ شروع ہی سے ہوگا, تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فرق آ رہا ہے کہ ایمان لانے میں نہیں فرق کرتے. جس طرح امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح ایک ایک پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اس میں فرق نہیں کرنا. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, دیکھیں یار یہ لفظ آپ کا کھیڑا نہیں چھوڑ رہا, کتنی دفعہ آ چکا ہے, اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن آج مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرنا ہے, میرا دین اسلام ہے. قبر کے اندر جو سوال ہونے ہیں 3 صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. پہلا اللہ کے بارے میں ہوتا ہے, مربو کا, تیرا رب کون ہے, اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور
مسند امام احمد میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ پھر شخص پوچھے گا کہ آپ کس مرد کی بات مجھ سے کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے کہیں گے اس کی کر رہے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا رسول بنا کر۔ لہذا یہ حدیث اس باطل نظریے کو ختم کرتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے بندہ پوچھے گا کہ کس مرد کی بات کر رہے ہیں آپ، تو فرشتے کہتے ہیں یہ سامنے جو کھڑا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا، تو مومن کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں حدیث میں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہیں یہ نہیں ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا، مسلک تو پوچھے ہی کو نہیں جانا۔ تو کیا ہم اس وقت کہیں گے کہ دین البریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، دین الاسلام؟ لیکن یہ وہی کہے گا جو دنیا میں بھی کہتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں، جب انسان نیکی کے رستے پر مائل ہوتا ہے نا، پھر اس کو خواب بھی بڑے اچھے اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جب میں گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا، اس وقت جب میں خواب دیکھتا تھا وہ خواب بھی شرکیہ ہوتے تھے۔ اب میں جب خواب دیکھتا ہوں تو میں خواب میں بھی دعوت توحید پیش کر رہا ہوتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کوئی الٹی دعوت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتا ہے نا، مسلمان مسلمان مسلمان، آپ کسی بندے کو اندھیرے میں اٹھائے نا اچانک اور اس سے اس کا نام بھی پوچھے نا، تو شاید وہ نام بتاتے ہوئے ایک دم ڈر جائے گا یہ کیوں کون آ گیا۔ تو قبر میں کون اپنا بات کر سکتا ہے؟ اتنا آسان نہیں ہوگا کہنا کہ میرا دین اسلام ہے۔ ہاں اس کا ہوگا کہ جس نے اوڑھنا بچھونا یہ بنایا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام، اس سے پھر بدی بھی یہی نکلے گا۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں بھی ہو، سورہ فاتحہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، کیوں کہ ہم پڑھتے بار بار وہی ہیں۔ اسی طریقے سے قبر میں بھی جائیں گے، فی البدی جس نے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوگا اور اسلام پر فخر کیا ہوگا، وہ کہہ دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، ورنہ اس کا پھر فوراً پتہ ہو سکتا ہے جو ادھر کے دنیا میں وہ پریشان ہو جائے، یار لو جی تو مسلک کی بات ہونی تھی، ہم تو دنیا میں کہتے تھے کہ جناب بریلوی حق میں باقی سارے گستاخ رسول کافر، اور ہم تو کہتے تھے شیعہ حق میں باقی سارے گستاخان اہل بیت، اور ہم کہتے تھے کہ اہل حدیث حق میں باقی سارے کافر، اس میں بندہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ کہہ دو کہ آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے جو پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ہدایت اس طرح پاؤ گے جب تم ایمان لاؤ گے ان کی طرح جو یہ پوری بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور ہم اس پر ایمان لے کے آئے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد اور تمام انبیاء کو جو جو دین دیا گیا، ان کو کتابیں دی گئی، سب پر ایمان لائے، اور ایمان لانے میں کسی نبی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں جب اس طرح وہ کہیں گے تو اب وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ یہودیوں کو یہ جواب دو کہ اس طریقے سے ہدایت ملتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ منہ پھیر رہے ہیں اور یہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے، تو تم سمجھ لو کہ یہ وہ دل کی ضد میں آ چکے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ ضد میں آ چکے نا تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے، پھر اس کا جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں وہ کہاں چٹا ہی ہے، کہاں وہ چٹا ہی رہنا پھر جب بندہ ضد میں آ جائے۔ لیکن اس ضد کی وجہ سے کیا کر رہا ہوگا؟ اپنا نقصان کر رہا ہوگا۔ آج ہم کتاب و سنت کی کسی کو دعوت پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بزرگ کیا غلط تھے، تو مجھے بتائیں کہ وہ ہمارا کیا نقصان کرے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ہم نے تو حق بات اس تک پہنچا دی، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اور ولد الزنا کہہ کے اپنا ہی نقصان کیا۔ صرف 12 ہماری آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کی مبارک زندگی کے اندر، آپ کو زندہ اٹھائے جانے سے پہلے، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام پر صرف 80 بندے ایمان لے کر آئے، نوح علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے، ان کی قوم ناکام ہوئی، وہ 80 لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہماری دعوت بھی پازیٹو انداز میں ہونی چاہیے۔ جب آپ فرقے کی دعوت پیش کریں گے، آپ اس کو کہیں گے میں دیوبندی ہوں، تو فوراً ایک بریلوی ہوگا وہ کہے گا اچھا یہ مجھے دیوبندی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے میں بریلوی ہوں، اور وہ سامنے والے حدیث ہوگا وہ سمجھ لے گا اچھا اچھا اچھا۔ آپ اس کو کہیں بھائی تم ننگے سر نماز کیوں پڑھ رہے ہو،
وہ آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کیا ہیں, آپ کہیں گے میں بریلوی. اچھا 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 اچھا, یہ بریلوی ہے اس لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ ننگے سر کیوں نماز پڑھ رہے ہو. اس نے پھر آپ کی کوئی بات نہیں سننی. اسی طریقے سے ایک اہل حدیث کسی بریلوی کو سمجھا رہا ہے کبھی قبر پہ جا کر آپ نے قبر والے سے نہیں مانگنا بلکہ قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے. تو وہ آگے سے پوچھے آپ کیا ہے, تو آپ کہیں جی میں اہل حدیث ہوں. وہ بولے اچھا اچھا اس لیے آئی منکر ہے. اس کی بجائے اگر آپ یہ کہ بھائی آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں, میں آپ کو مسلمان اہل قبلہ اہل کلمہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو مسلمان ہونے کی ایسے سے بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کیسے بات وہ سنتا ہے. تو دعوت میں بھی انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو جائے. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں اسی نے توحید کی گل کر دی تھی جناب, وہ مرضی نبیوں کو نہیں لوگوں نے سنی. نبی اس طریقے سے تو نہیں پیش کرتے تھے. نبی تو پیش کرتے تھے اللہ کے ساتھ اپنی ٹوٹل کمٹمنٹ, اور کسی فرقے کا نام لے کر نہیں بلکہ مسلمان, نحن لہو مسلمون. آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ الفاظ ہیں. ہم نے بھی اسی طریقے سے دین کو پیش کرنا ہے. تو اگر وہ منہ پھیر دے تو تم سمجھ لو کہ وہ شقاق میں ہے, وہ کمر بستہ ہے اپنی ضد کے اوپر. پھر اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں. تم اللہ پر توکل کرو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی ہے سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا. یہی وہ آیات ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کفایت کرنے والا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ پر آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا لکھوایا ہوا مصحف عثمانی, جو ٹاپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو آپ نے اسی صفحے کو کھولا ہوا تھا, اور اسی دوران جو ہے بدبختوں نے آپ پر حملہ کیا. تو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھی, انہوں نے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں, اور ان کے خون کا دھبا جو ہے وہ اسی آیت پر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. وہ آج بھی خون کے دھبے موجود ہیں اس میوزیم میں, یہی صفحہ کھلا ہوا ہے اس کا جو مصحف عثمانی تھا. صبغۃ اللہ, اور مسلمانوں کو ہو گیا ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ اچھا ہوگا اللہ کے رنگ سے بڑھ کر. اللہ کا رنگ کیا چڑھا ہے کہ ہم نے نحن لہو مسلمون, ہم اس کے فرما بردار ہو گئے ہیں. ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسا کہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو پہلا لفظ آیا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136 نمبر آیت کی اینڈ پر, اور 138 آیت میں آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے, جس طرح انگلش میں نا گڈ بیٹر بیسٹ, تو گڈ سمجھ لیں آپ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, یہ بہترین درجہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اس سے اوپر کی ڈگری کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم خالصتاً عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں, صرف سر تسلیم خم نہیں بلکہ عبادت بھی صرف اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی صرف ایک اللہ سے. اور اس کے بعد اگلی ڈگری آئے گی وہ اگلی آیات کے اندر, قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ یہودیوں کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جو کہ کامن ہے ہم میں, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, جو ہمارا بھی پالنے والا اور تمہارا بھی پالنے والا ہے, اس کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو یہودیوں تم, جب ہمارا کامن فیکٹر ایک ہے جو سورہ آل عمران میں آئے گا 64 نمبر آیت میں, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اہل کتاب آؤ ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں ایک ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف ایک اللہ کی. تو اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑ رہے ہو ضد میں آ کر. اب اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے نا, لیکن وہ اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے تھے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ تھا, اور مسلمانوں کی ضد میں آ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بکواس کر دیتے تھے. وہ آگے آئے گا یہودی کہتے تھے اللہ تو فقیر ہے اس لیے تو ہم سے مانگتا ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن وہ ضد میں آ کر یہ بات کر لیتے تھے. جیسا کہ ابھی محرم کے دن ہی گزرے ہیں, 10 محرم تھی کچھ دن پہلے, تو ہمارے مسلمانوں میں چند ضدی لوگ ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یزید نے سیدنا حسین علیہ السلام کا بدلہ کیوں نہیں لیا, ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا, انڈائریکٹلی انوالو تھا, مجرم اس لیے ہے کہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا,
عبید اللہ ابن زیاد جس کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر سیدنا حسین کا سر رکھا گیا تھا اور چھڑی مارنے لگا تھا، اور وہ کہنا یہ شروع ہو گیا کہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے، ان کا اپنی چھڑی پیچھے کر خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل سب سے زیادہ سیدنا حسین تھے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں یزیدیوں سے، جو یزید کو وہ بخاری کی وہ روایت جھوٹے طریقے سے فٹ کر کے جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری میں روایت پہلے لشکر کے بارے میں ہے، اور پہلا لشکر گیا ہے 32 ہجری میں، اور جس لشکر میں یزید شامل تھا، جس کا کتاب التہجد ابواب التہجد چیپٹر کتاب الصلاح میں موجود ہے، وہ لشکر وہ ہے جس میں ابو ایوب انصاری فوت ہوئے ہیں، اور ابو ایوب انصاری تمام محدثین کے نزدیک 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ لشکر ہی 54 ہجری کا ہے. تو پہلا لشکر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں گیا تھا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے. یہ ان کے لیے بشارت ہے، یزید کے لیے کوئی بشارت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ دوست کی ہے، اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن جو اس کے جھوٹے وکیل بنے ہوئے ہیں ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائیو ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا. تو وہ پھر ضد میں آ کے یہ کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ اچھا اگر تم ہم سے یہ پوچھو گے کہ یزید نے حسین کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا، تو ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ علی نے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا. استغفر اللہ. تو اس کا کیا مطلب؟ علی کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن ہم سے بات کرتے ہوئے علی کے بھی منکر ہو گئے، حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا علی نے قتل کروایا تھا، اور سیدنا علی ہی خلیفہ برحق تھے، چوتھے خلیفہ وہی ہیں. اب یہ آپ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہو کہ علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا، آپ نہیں علی کو مانتے. اسی طریقے سے یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے تھے، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جب مسلمانوں سے ضد پہ اترے پھر اللہ کے بھی منکر ہو گئے اللہ کو مانتے ہوئے. جس طرح کہ سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے بھی جب ضد میں آتے ہاں ہم آپ سے پوچھیں گے علی نے کیوں نہیں بدلہ لیا عثمان کے قاتلین سے. وہ تاریخی جھوٹی روایتیں پڑھ کے کہ حضرت علی نعوذ باللہ شامل تھے، یہ سب جھوٹ ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ضد ایسی بیماری ہے جس کو میں نے بتایا تھا ایڈلر جو ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ ول کھڑی ہو جاتی ہے کہ لوگ میری بات کو مانیں اور میں اپنی بات لوگوں پر تھوپ دوں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ہر بندے کی صفت ہے کہ وہ زبردستی اپنی بات منوانا چاہتا ہے کسی سے، اور جب وہ اس ضد میں آ جاتا ہے نا پھر اس کو کوئی نہ قرآن کی آیت اثر کرتی ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے. تو یہ یہودیوں کا بھی یہ حال ہو گیا تھا. تو اے نبی تم فرماؤ تم اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ چلو جھگڑا تمہارا محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ آگے آ رہے گا کیونکہ تورات میں موجود تھا کہ اب نبی آخر زمان آئیں گے تم ان پر ایمان لے کر آنا. اللہ تو کامن تھا، میں ان میں کیوں جھگڑ رہے ہو تم؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کیے. اپنے اپنے اعمال تم نے اپنے ساتھ دے کے جانے ہیں. اگر ہم نے کوئی برا عمل کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جواب دیں ہوں گے، اور اگر تم نے برا عمل کیا تو تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. ہمیں کوئی تمہارے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے، ہم صرف تمہیں حق اور باطل بتانا چاہتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب یہ تیسری ڈگری آ رہی ہے، سمم بونم آ رہا ہے اس کا ایپیکس، جس کو ایمینوئل کانٹ کہتا ہے سب سے ہائیسٹ گڈ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالصتاً اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. مخلص، اب یہ بات سمجھیں، عربی میں دو لفظ ہیں. ایک ہے مخلص جس کو اللہ خالص کر لے اپنے لیے، وہ ہوتے ہیں انبیاء کرام، اللہ ان کو چن لیتا ہے. مخلص چن لیے گئے. مخلص جو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، جو رب کو چن لیتے ہیں. جو چنے گئے ہیں وہ ہے پیغمبر، جو خود چنتے ہیں وہ ہے مخلص. نحن له مخلصون، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مرشد اور مرشد. زبر اور زیر سے عربی میں کتنا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں، ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے والے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں، ہمیں دکھایا گیا ہے. ہم زبر والے آپ ہم زیر والے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار سیدنا، اور ہم ہیں سید. سید اور سید کا یہ مخلص مخلص. مخلص جس کو اللہ چن لے وہ ہے انبیاء کرام. مخلص جو اللہ کو چن لے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی جو
خوبی یہی دی ہے کہ اللہ کو انسان خود چوز کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان اگر واقعی اللہ کو چن لے تو انسان فرشتوں سے بھی اوپر ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرشتے اللہ نے ہمارے کام میں لگائے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ مضمون کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمین و آسمان، اس کی تمام رونقیں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. ہیومن بینگز جو ہے یہ موسٹ سیریس کریشن ہے اللہ کی. اللہ کی سب سے زیادہ جو کلائمیکس جو مخلوق کا ہے وہ انسان ہے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو جب انسان اللہ کو چوز کرتا ہے تو وہ ہوگا نحن لہ مخلصون. تو یہ تین آئے تھی کیٹیگریز. پہلی ڈگری آئی تھی نحن لہ مسلمون، ہم، یہ آیت نمبر 136، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے لیے. پھر اس کے بعد آیا تھا 138 میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم عبادت بھی خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور اب اس کی آخری ڈگری کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالصتاً اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اور مخلص دین خالصتاً اللہ کے لیے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اخلاص، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. تین ہی چیزیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ درست ہو، نمبر 2 عمل امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. دنیا کا کتنا بھی اچھا عمل اگر سنت کے خلاف ہے وہ بھی مردود ہے، اور سنت کے مطابق عمل ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ بھی فارغ. اور تیسری چیز ہے اخلاص، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. کسی کا عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے لیکن خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ تین شرطیں ہیں، عقیدے کا درست ہونا، اور دوسرا سنت کے مطابق عمل ہونا، اور تیسرا اخلاص. تو یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن کسی بھی متقی مسلمان کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ اخلاص اس کے اندر موجود ہو. لیکن یہ اخلاص دل کی کیفیت ہے. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ دکھلاوے کے لیے یہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے اعلانیہ طور پر خیرات کی ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، کیونکہ قرآن پاک میں آگے چل کے آئے گا کہ اعلانیہ طور پر بھی خیرات کرو اور چھپ کر بھی، دونوں طریقے سے جائز ہے. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو شخص مسجد میں اللہ کے نام پر چندہ دیتا ہے اور ساتھ وہ اسپیکر پہ کہتا ہے مولوی صاحب میرا نام ہی ذرا لے دئیے، تو اب اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی اب آپ یہ اپنا نام کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ لیا ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے، اب آپ نام بھی کلوانا چاہ رہے ہیں. یا اسی طریقے سے مسجدوں میں تختی لگوا دیتے ہیں کہ جی یہ ٹائلیں جو ہیں یہ فلاں نے لگوائی تھی. تو اگر فرشتوں کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس کے فرشتوں کا معاذ اللہ، یا ان کی یادداشت کمزور ہے، پھر تو ٹھیک ہے مسجد میں ٹائلیں میں لگوا دے تختی کہ جی فلاں نے بنوائی ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو چھوٹے سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ سی بھی نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ کا گناہ بھی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. جب اللہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ریکارڈ اس نے مینٹین کیا ہوا ہے، پھر ہمیں ٹینشن لینے کی اور اپنے ناموں کی تختیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اعلان کروانے کی ضرورت ہے. بلکہ مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علی رضوان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں میں عام ہو، تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے کہ ان کی نیکی نہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کلائمیکس ہے کسی کے دین کا، کیونکہ جس نے نیکی چھپا کے کی ہے نا اور کسی کو پتہ نہیں چلی، اس کو ہمیشہ ایک سیٹسفیکشن دے گی، یار میرا رب جانتا ہے اس کو ہمیشہ یہ اللہ کی طرف سے اعتماد رہے گا کہ میری یہ نیکی ضائع نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ جب وہ اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات انسان کسی کے سامنے کو نیک عمل کرتا ہے تو ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یار اس نے مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور بندہ پھر کہتا ہے یار میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، میرے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ نیکی قبول ہے اگر خالصتاً اللہ کے لیے کی ہے، اگرچہ ذہن میں خیال آ بھی جائے بعد میں، وہ خود تو نہیں آپ لائے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ فرمائے یہ ریاکاری نہیں ہے. لیکن اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے کریں ہی نہ، تو پھر آپ کو ہمیشہ سیٹسفیکشن دے گی یار مجھے میرے رب کو پتا ہے. بس کبھی آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا عمل اخلاص والا ہے یا نہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. اب
ان کی ادھر ہی وہ مرغے کی ٹانگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے یہودیوں نے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے. دیکھو یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بجائے یہ کہ بار بار سمجھانے کی بجائے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ فارغ ہی بالکل ان کو کر دے گا, تو فارغ مشرک کافر ہو گیا. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے اب کیا تم لوگ یہ کہتے ہو یہودیوں کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا, وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ تم یہ کہتے ہو؟ تو شرم کرو. قل اانتم اعلم ام اللہ, یہ وہ جواب آیا بالکل ترکی بترکی جواب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ اللہ کو بہتر پتا ہے یا تمہیں بہتر پتا ہے؟ اور اس کو آپ پیچھے جوڑ لیں اس سے جو آیا تھا کہ کیا تم اے یہودیوں اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا؟ لیکن اللہ تو اس چیز کو دیکھ رہا تھا, اللہ ہی گواہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپاتا ہے اپنے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ چکی ہے, اس گواہی کو چھپاتا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے اسی طرف جو تورات کا جو چیپٹر ہے. میں نے بتایا اس وقت بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات موجود ہے جو یہودی اور عیسائی بانٹتے ہیں, اس کا ابھی بھی میرے پاس تورات انجیل زبور پڑھی ہوئی ہے. آپ تورات کا جو چیپٹر ہے کتاب الاستثناء جس کو ڈیوٹرونومی کہتے ہیں انگلش میں, اس کو کھولیں, اس کا باب نمبر 18 نکالیں, آیت نمبر 18 نکالیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے, یعنی امتی تیرے ہو گئے بنی اسرائیل, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر تھے. ان کے بھائی کون ہوئے؟ بنی اسماعیل. ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا, وہ وہی لوگوں سے کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا. یہ سیم وہی آیات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور موسیٰ علیہ السلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے. یہ جب ہم آیت پیش کرتے ہیں تو عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی ہے کہ اے موسیٰ تیرے امتیوں کے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پریڈکشن ہے, لیکن اس میں الفاظ موجود ہے موسیٰ تیری مانند. عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باپ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی مانند عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل برتھ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل برتھ ہوئی. یہ دوسرا ڈفرنس. موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی. یہ تین فرق ہیں جس میں اے موسیٰ تیری مانند اٹھاؤں گا. چوتھی چیز موسیٰ علیہ السلام امت والے نبی تھے, 6 لاکھ کا لشکر آپ کے ساتھ چلا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 بندے ایمان لے کر آئے حواری ان کے, اور آپ بھی اپنی جان بچاتے ہوئے اللہ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت والے نبی ہیں. آپ کی مبارک زندگی میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے. آپ کی دعوت کو اللہ نے ایکسپٹ کروایا تھا. یہ چوتھی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے یہ چیز. یہاں تیرے بھائیوں, تیرے امت کے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا. اور آخری فرق جو 5واں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے, عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں آج بھی موجود ہے. یہ مت سمجھو کہ میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں, میں وہی 10 کمانڈمنٹس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے آیا ہوں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, جو بنی اسرائیل میں بھی موجود, سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک میں بھی موجود ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے, نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل میں دین موسوی کے مجدد بھی بن کر آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو تحریفات آ چکی تھی ان کو انہوں نے ختم کیا اور صحیح چیز سے روشناس کروایا. وہ علیحدہ سے کوئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے. لہذا یہ میں نے 5 فرق بتائے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تیری مانند اٹھاؤں گا پیغمبر. اور یہ آج بھی آپ ڈیوٹرونومی کا چیپٹر نمبر 18 اس کی آیت 18 اور 19 نمبر آیت میں پھر اللہ فرمایا کیا یہودیوں اگر تم ایمان نہ لائے نا اس نبی پر
تو میں تم سے بدلہ لوں گا. اور بدلہ کیا لیا ہے؟ 70 عیسوی میں ان کا قبلہ جو ہے وہ ٹیمپل آف سلیمان جس کو کہتے ہیں, ہیکل سلیمانی, وہ گرا ہے, جس کے نیچے ان کے مربی سارے دفن ہو گئے اور تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا. اور آج آپ دیکھ لیں تقریباً اس کو مسمار ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں, اور آج تک وہ تعمیر نہیں, ان کا قبلہ گرا پڑا ہوا ہے. تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. پہلے عیسائیوں نے ان کو ختم کیا, آپ کو پتا ہے ہٹلر نے کیا کچھ کیا, اور پوری تاریخ ہے. تو وہ ذلیل و خوار, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا یہودیوں تم نہ اگر ایمان لائے تو میں تم سے بدلہ لوں گا. کیوں کہ یہودی تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. عیسائیوں میں تو اہل علم بہت کم تھے, یہودی تو تورات کے عالم تھے, ان کو تو پتا تھا, لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور یہودیوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل ہے, اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے ان کرتوتوں سے. قیامت والے دن بھی اللہ بدلا لے گا, دنیا میں بھی تمہیں ذلیل کرے گا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, اب وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھے, قرآن پاک میں جتنے امپورٹنٹ مضمون ہیں نا, بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کم از کم 2 دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں ایگزیکٹ انہی آیات کے ساتھ. جیسے یہ آیت جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ بین انہی الفاظ کے ساتھ 2 دفعہ موجود ہے. اب یہ وہ امپورٹنٹ آیت دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے, تلک امۃ قد خلت, یہ ایک مبارک گروہ تھا جو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر چلا گیا, اللہ نے ان کو جنتوں تک پہنچا دیا. یہودیوں یہ نہ سمجھنا ہم ان کی اولاد ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جائیں گے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کو اس کا اجر ملے گا جو انہوں نے نیک اعمال کیے, اور تمہارے اعمال جو ہے تمہیں تمہارے کرتوتوں کا اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بزرگوں کا, وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو. خالی آبا تو وہ ہمارے ہی تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان روحانی ہمارے پیشوا وہی لوگ تھے, لیکن ہم کیا ہیں, ہماری تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے. تو وہ اس کو جو ڈاکٹر اقبال نے بھی جو کنکلوڈ کیا نا اپنے جواب شکوہ کو, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کر لی پھر لوح و قلم پہ جو فیصلے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ معنی ہے اس کا. اور یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا کہ اگر وہ آئے گا آگے بھی چل کر کہ اگر یہ مان لے آتے تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. یہ وہی بات آ رہی ہے بھئی, ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں تھی کی, یہ ہمیں نہیں پوچھا جانا. یہ ہم نے اپنی شکل بھی تو دیکھنی ہے نا اس کے اندر. ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا, ہمیں یہ پوچھا جانا تمہارے اعمال کیا ہیں. خالی ان کے ساتھ نسبت لگا لینے سے ہماری مغفرت نہیں ہو جائے گی, بلکہ ان کے والے اعمال بھی اختیار کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے ہم نے جو اس ایک رکوع پڑھا ہے آپ دیکھیں, لیکن واللہ یہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی اور محفل سے اٹھتے وقت بھی یہ دعا پڑھتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.